یقین پیدا کرو یار، ٹوٹ رہے ہیں دن بدن، ہم دن بدن پیچھے جاتے جا رہے ہیں. بھائی میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بھائی، تیری چشم عالم سے وہ چھپے ہیں لیکن تو ان کی چشم عالم سے نہیں چھپا ہوا. حضرت چلو میں آپ کو بات تھوڑی اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، شاید کو پردہ اٹھ جائے، شاید کو حجاب اٹھ جائے. حضرت میں آپ کو دور نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو سیالکوٹ واپس لے کے جا رہا ہوں، اپنے شہر میں. حضرت میرے سیالکوٹ میں اللہ کا شکر ہے ولیوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک گزرا ہے، لیکن جن کا میں نے زمانہ پایا میں ان میں سے دو کی بات سناتا ہوں آپ کو. ایک تو وہ ہیں جن کو سب نے نہیں مانا، ہاں کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. ایک وہ ہیں جن کو سب نہیں مانا. جن کو سب نے مانا وہ ہے رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی. جن کو سب نے نہیں مانا متضاد رہے، وہ کیا تھے؟ سائیں منا. اگر میں سائیں مننے کی سناتا ہوں پھر شاید کسی کا پردہ اٹھ جائے. اگر ان کے سائیں مننے کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. یہ میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے ابتدائی کتب پڑھی ہیں، صرف نحو کی کچھ ابتدائی کتب. ایک دن بیٹھے نا درود پاک کے حوالے سے بات شروع ہو گئی. کہتے یار ایک دن اللہ نے مجھے ایسا مشاہدہ کروایا میرے سارے ہی پردے اٹھ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہتے میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے پوچھنے لگے مولوی جی ویلے ہی ہو کے کتے جانا جی؟ کہتے میں نے اس کی حضور فراغت ہے. تو کہنے لگے میں نے اگوکی کے آگے نا ایک پروگرام پہ جانا ہے، چلو پھر میرے نال ذرا کو سانو تقریر سناؤ. کہتے میں چل دیا. کہتے پروگرام سے فارغ ہو کر ہم سیالکوٹ آئے، چائنا چوک کراس کیا، بونکن والا پہ آ گیا. جب آگے جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، کہتے جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی نظر سائیں مننے پہ پڑی اور سائیں مننے کی نظر بھی حکیم صاحب پہ پڑی. گاڑی رکی نہیں، گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. کہتے گاڑی آگے گزر گئی، حکیم صاحب آستانے مبارک پہ آگے. میں جلدی سے اترا، میں نے حکیم صاحب کا دروازہ کھولا تو کہتے اتر کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی جی وہ سائیں مننے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے میں نے اس کی جی حضور. تو فرمانے لگے پھر ایسا نہ کرو ہم جاندیاں سائیں مننے نو 3 خربوزے دے جاؤ. پھر پوچھتے ہیں کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے اس کی حضور 3. پھر فرمانے لگے جب خربوزے دو گے تو لے گا نہیں، جب انکار کرے تو میرا نام لینا لے لے گا. کہتے ساتھ ہی منڈی تھی میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی نہ 2 نہ 4، 3 خربوزے تول کے دے. اب دکاندار کہاں گھاٹے میں جاتا ہے حضرت؟ اب دکاندار بھی اسی کوشش میں ہے کہ کوئی معقول تول بنے. 2.25 کلو، 2.5 کلو، 2.25 کلو، 3 کلو، 3.25 کلو. میں پیسے لوں اس سے؟ جب تول ہی نہیں بنے گا تو پیسے کس کے لوں گا؟ کہتے ہیں وہ خربوزہ ڈال رہا ہے نکال رہا ہے نکال رہا ہے ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے. میں نے اس کو کہا بھائی اتنا پریشان نہ ہو، تو چوتھا بھی پا. کہتے اس نے 4 خربوزے کیے، میں نے ویسے دیے، میں لے کے سائیں مننے کے پاس چلا گیا. کہتے میں نے جا کر سائیں مننے کے سامنے خربوزے رکھے. وہی بات حکیم صاحب والی. کہتے ہیں اوئے چوکو خربوزے، میں تیرے خربوزیاں تے نہیں بیٹھا. کہتے میں بھی کوئی اتنا ماننے والا نہیں تھا. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا. میں نے کہا میں تمہیں ایک خربوزہ بھی نہیں دیتا، لیکن یہ خربوزے حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے ہیں. تو کہتے پتا اس نے کیا کیا؟ 3 خربوزے اٹھا کر کہتا پھر انہیں 3 نہیں بھیجے نے، چوتھا تو نہیں میرا. اللہ او بھائی جن کے سائیں مننے کا یہ حال ہے پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ یقین کرو یار کدھر ٹر پے ہو تم، یقین کرو یار بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم دن با دن. ہاں بہت پیچھے جا رہے ہیں، یقین کرو حضرت. ہاں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہاں اور یہ نہ سمجھنا بڑے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کروں سارے میرے ہار دئی ہونے، نہیں حضرت. بڑے ایسے بھی ہو گزرے جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے لیکن وہ ہوتے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں تھے حضرت. یہ کبھی آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا شجرہ پڑھے نا، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ بھی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ بھی ہے. یہ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے میرے خیال ان کا تعلق ہے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت. ان کے دور میں ایک اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی. تو یہ پہلے صوفیاء کے ماننے والے نہیں تھے، مخالفین میں سے تھے، اور انہوں نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے خلاف بڑے بڑے سخت فتوے دیے، لیکن پھر اللہ نے توفیق توبہ دے دی. حضرت آپ نے حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے دستے مبارک پر بیعت کی، مرید ہو گئے. جب مرید ہوئے نا تو سید عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ جی کو حاضری کیتا جے کہ نہیں؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے نے. فرمایا پھر ایک ساڑھے کہنتے بھی کھا رہا. بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں، بڑا فرق ہوتا ہے حضرت.
یہ جو خود جاتے ہیں نا یہ بس تصویریں کھینچ کے آ جاتے ہیں. جس کو کسی نے بھیجا ہو نا وہ آ کے یہ نعرے لگاتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. بڑا فرق ہوتا ہے حضرت خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں. جو خود جاتے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں, لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو اگر وہ آئے نا تو اسے پوچھے نا بندہ بھائی کیا بنی تھی, تو پھر وہ رو کے یہی کہتا ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں نا, آپ نے بھی عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی اپنے مرید کو کہا شاہ جی جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہو نا تو وہاں غلام عبد القدوس کا بھی سلام کہنا. اب حضرت گیا پیچھے نگاہ مرشد تھی حضرت, اور جب پیچھے نگاہ مرشد ہو پھر تو دنیا بکھری ہوتی ہے نا. وہ حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا نا نارب عرش مولا اتے نارب خانے کعبے ہو, گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو, نارب علم کتابی لبا نارب وچ محرابے ہو, جددا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو. پھر تو دنیا ہی حضرت وکھری ہوتی ہے. ادھر جا کے نگاہ تھی پیچھے ایسی کیف و مستی تاری ہوئی, سلام کہنا نہیں یاد رہا. جب یہ واپس آئے نا تو گاڑیوں کا تو تصور بھی نہیں تھا حضرت, تب تو قافلے جاتے تھے. جب واپس نکلے نا مدینہ پاک سے تو نیند آ گئی. خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی. فرمایا شاہ جی آپ کو کہا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام کہنا, سلام ہی نہیں کہا. انہوں نے قافلہ رکوایا, تیز رفتار سا گھوڑا لیا, پھر گئے واپس اور جا کے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں. تو لکھا ہے کتابوں میں روزہ مبارک سے جواب آیا اپنے پیر بدتی کو میرا بھی سلام کہنا. ہائے ہائے کو سارے ماری طرح کے تو نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں حضرت جنہیں جواب بھی آتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے پیر بدعتی کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعتی تھے, جیسے یہ آج آپ میلاد منا رہے ہیں, جھنڈیاں لگا رہے ہیں, لڑیاں لگا رہے ہیں, بڑے آپ کو بدعتی کہنے والے مل جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. علماء سو تھے نا اس وقت, انہوں نے حضرت پر بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا. تو نبی علیہ السلام کی تو اولاد میں سے تھے نا, سید پاک تھے اور آپ کی امت میں سے بھی تھے. تو نبی علیہ السلام نے محبت کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو میرا بھی سلام کہنا. اب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لے آئے تھانیسر. ایک دو دن ریسٹ کیا, پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب وہاں گئے نا تو باتیں شروع ہو گئی. تو حضرت پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کار آئے ہو؟ عرض کی جی حضور. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی حضور. پھر میرا سلام آ کیا سی؟ جی حضور. پھر کیا جواب آیا تھا؟ اللہ. اب کیونکہ آپ کے پیر و مرشد تھے, آپ نہیں بدعتی کہہ سکتے تھے. آپ نے کیا کیا, بدعتی خذف کر دیا, کاٹ دیا درمیان میں سے. اور عرض کرتے ہیں حضور جب میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو آگے سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. تو آپ فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ. ہاں حضرت اے نہ سنجیوں کو سارے میرے یار دیو. بڑے تھے حضرت ایسے کہ جو مدینہ نہ ہو کے بھی مدینہ ہی ہوتے تھے. حضرت چلے ہو سودا ہی بڑا گھاٹے دا کر لیا ایسی. اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, رب تے رب دا رسول چھڑ کے کی لیے دنیا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. نہ کر ایڈا کاٹے دا سودا پتر, وقت ضائع نہ کرو حضرت. ہاں محنت کرو, محنت کرو. ہاں یہ بزرگ آج ہمارے پاس موجود ہیں, محنت کرو حضرت. چسکے یہ نہیں ڈرامہ, کوئی معاملہ نہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بڑا عطا کیا. میں تو بھائی ایک درد لے کے یہاں آیا. ہاں میں تے آپ ہی روز جنت واسطے رونا وا, میں تانوں جانے جنت دی ٹکٹ کتھوں دے جاواں. جڑا سبحان اللہ کہے راتی اوتھے ٹر جے, راتی اوتھے خدا دا نام لو یار, کو اللہ کا خوف کھاؤ. بہتری لاؤ. میں کل 2-4 پروگرام تھے سیالکوٹ میں, بس کو عادت پیڑی ہے پتہ نہیں کی. وہ ایک دو جگہ نا میری بھی انہوں نے کیک کاٹنے کی ڈیوٹی لگائی, اور پتہ نہیں کتنے 100 پاؤنڈ کا کیک تھا. میں نے کہا یار یہ کس کو کر رہے ہو, کیک کاٹنا منع نہیں ہے لیکن حقیقت میں تو جاؤ. یہ کس کو کر رہے ہو کیک کاٹ کے؟ حضور تم سے یہ میٹھا نہیں مانگ رہے, حضور کہتے ہیں اپنی زبانیں میٹھی کر لو. زبانہ تے کولے رکھے نے سارے نہیں, زبانیں میٹھی کرو یار, اپنا اخلاق اچھا کرو. ہاں
सरगी उठिया करो और मांगत कोलू मंगण वाला रहिंदा हमेशा खाली हो उसकी देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली। हाँ एक टाइम दस के बस मैं चला जे मैं नहीं बोलना सी उस टाइम नू फड़ लो पुत्र फिर बादशाही वक्त बन जाओगे।